حضور کو بھیجا مبشر بنا کر، داعی اللہ بنا کر، نذیر بنا کر، شاہد بنا کر۔ حضور رسول ہیں یہ بتا رہا ہے، سراج منیر ہیں یہ بتا رہا ہے۔ آپ سب ہیں، آپ داعی ہیں، کسے بلا رہے ہیں؟ آپ نبی ہیں، امت کون ہے؟ آپ کو ہم نے بھیجا، کس کی طرف بھیجا؟ نبی ہوگا تو امت بھی ہوگی، داعی ہوگا تو مدعو بھی ہوگا، مبشر ہوگا تو مبشر بھی ہوگا۔ حضور خوشخبری سنا رہے ہیں، کسے سنا رہے ہیں؟ آیت میں تذکرہ نہیں۔ اونچی بات سننے والے اب سبحان اللہ، ورنہ جماہیاں لے رہے تھے۔ جی کس کی طرف بھیجا؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور البتہ تحقیق ہم نے نوح کو بھیجا اس کی قوم کی طرف۔ نوح علیہ السلام کو بھیجا کس کی طرف؟ ان کی قوم کی طرف۔ قوم کا ذکر آیا نا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور البتہ تحقیق ہم نے نوح کو بھیجا اس کی قوم کی طرف۔ یہاں وہ نہیں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی ہم نے تمہیں بھیجا شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر، داعی اللہ بنا کر، سراج منیر بنا کر۔ کس کی طرف بھیجا؟ تو معلوم یہ ہوا جب نبی نظر آتے ہیں تو امتی نظر نہیں آتا۔ جب امتی میں جلوہ نبی کا نظر آتا ہے تو امتی کا جلوہ دکھائی نہیں دیتا۔ جب زمین میں نور مصطفیٰ کا جلوہ دکھائی دیتا ہے تو زمین کا جلوہ دکھائی نہیں دیتا۔ جب آسمان میں حضور کا جلوہ دکھائی دیتا ہے تو آسمان دکھائی نہیں دیتا، بس جلوہ مصطفیٰ ہی دکھائی دیتا ہے۔ جب سورج میں حضور کا جلوہ دکھائی دیتا ہے تو سورج نہیں دکھائی دیتا، بس حضور کا جلوہ ہی دکھائی دیتا ہے۔ جب چاند میں آقا کا جلوہ نظر آتا ہے تو بس آقا کی تجلی ہی نظر آتی ہے، چاند دکھائی نہیں دیتا۔ جب ہوا میں حضور کا جلوہ دکھائی دیتا ہے تو حضور کی تجلی اور حضور کا جلوہ ہی دکھائی دیتا ہے، وہی دکھائی دیتا ہے۔ ہوا کی طرف کوئی متوجہ ہوتا ہی نہیں۔ جب پیر میں حضور کا جلوہ دکھائی دیتا ہے، جب مرشد میں حضور کا جلوہ دکھائی دیتا ہے، جب آئینہ شیخ میں حضور کا جلوہ دکھائی دیتا ہے تو بس حضور کا جلوہ ہی دکھائی دیتا ہے۔ اب پیر کو کون دیکھتا ہے؟ پیر کہاں نظر آتا ہے؟ پیر چھپ جاتا ہے۔ ہوتا بھی یہی ہے نا، آئینے میں، آئینے کے سامنے ہمارے سلام اللہ شاہ صاحب جا کر کھڑے ہو گئے تو اب سلام اللہ شاہ صاحب نظر آ رہے ہیں کا مطلب یہی ہے کہ آئینہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اگر آئینہ نظر آئے گا تو سلام اللہ کا عکس نظر نہیں آئے گا، اگر سلام اللہ شاہ کا عکس نظر آئے گا یعنی سلام اللہ شاہ صاحب کا جلوہ نظر آئے گا تو آئینہ نظر نہیں آئے گا۔ یا ایھا النبی، اے نبی ہم نے تمہیں بھیجا شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر، داعی اللہ باذنہ بنا کر، وسراجا منیرا بنا کر، یہ سب کچھ بنا کے بھیجا۔ لیکن جب تم دکھائی دیتے ہو، تمہارا جلوہ دکھائی دیتا ہے دیکھنے والے کو، تو اس وقت تمہارا امتی دکھائی نہیں دیتا، اور جب تمہارا امتی دکھائی دیتا ہے
تو تم چھپ چھپ جاتے ہو، تمہارا جلوہ دکھائی نہیں دیتا. تم امتی کو دکھاتے ہو، تم آئینہ بن جاتے ہو تو امتی نظر آتا ہے، تم چھپ جاتے ہو. جب تم نظر آتے ہو تو تمہارا امتی آئینہ بن جاتا ہے، وہ دکھائی نہیں دیتا، تمہارا جلوہ دکھائی دیتا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے نبی ہم نے تمہیں بھیجا، کیا بھیجا؟ شاہد بنا کر، ومبشر بنا کر، نذیر بنا کر. تو بندگان خدا اس آیت میں کس کی طرف بھیجا ذکر نہیں. اس آیت میں امت مصطفیٰ کا ذکر نہیں، سب نبی کی تعریف ہے، سب امت سے نبی جدا ہو، نبی سے امت جدا ہو تو یہ کہا جائے گا نا کہ نبی کو امت کی طرف بھیجا. نبی امت کے ساتھ ہی ہے. نبی امت کے ساتھ ہے. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا امت کے ساتھ ہے تو امت کا ذکر کرنا خدا نے ضروری نہیں جانا، بس نبی کی تعریف کی. مطلب کیا؟ مطلب کیا؟ تمہاری امت میں کچھ بھی نہیں ہے تمہارے سوا. ایک صندوق ہے، ایک صندوق ہے، ایک رحل ہے، اس میں قرآن حکیم ہے. ایک رحل میں قرآن حکیم ہے. اس رحل کی تعظیم ہو رہی ہے، کیوں؟ قرآن کی وجہ سے. قرآن کو اگر نکال لیا جائے تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کی کیا حیثیت ہے؟ اور میں کہتا ہوں بھائی قرآن لے آؤ، عبدالحسیب قرآن لے آؤ. عبدالحسیب سے کیا کہہ رہا ہوں؟ عبدالحسیب قرآن لے آؤ. میں کیا مانگ رہا ہوں؟ قرآن. اب وہ لے کے آئے ایک رحل، میں نے کیا مانگا؟ قرآن. قرآن لے آؤ، قرآن حکیم لے آؤ، مصحف شریف لے آؤ. اب وہ لا رہے ہیں صندوق، جس صندوق میں قرآن ہے وہ لا رہے ہیں. میں خفا نہیں ہوتا، ارے بھائی میں نے قرآن مانگا تم صندوق لا رہے ہو. میری توجہ صندوق کی طرف آئی نہیں، میں صندوق کو دیکھتا ہی نہیں. میں نے کہا حسیب سے صندوق لاؤ، قرآن لاؤ، قرآن مجید لے آؤ، قرآن حکیم لے آؤ. وہ لے آئے. میں نے کیا کہا؟ شکریہ بھائی آپ قرآن لے آئے، قرآن حمید لے آئے. میں یہ نہیں کہتا کہ شکریہ عبدالحسیب صاحب، حسیبی شاہ عامری، شکریہ آپ صندوق میں قرآن لے آئے. جس صندوق میں قرآن ہے وہ صندوق لے آئے. بولتا ہوں میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے اور بولوں گا بھی تو لوگ ہنسیں گے. صندوق کے ذکر کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن جس صندوق میں ہے وہ صندوق آیا تو قرآن آیا. قرآن جس صندوق میں ہے اس صندوق کا ذکر نہیں ہوتا. بھائی قرآن لاؤ، قرآن آ جاتا ہے. قرآن لا، میں کہتا ہوں قرآن لاؤ تو لانے والا قرآن جس صندوق میں وہی صندوق لے آتا ہے. میں کیا کہتا ہوں؟ وہ صندوق جس میں قرآن ہے آ گیا، نہیں بولتا قرآن آ گیا، یہ بولتا ہوں. اسی طرح اللہ فرماتا ہے اے نبی ہم نے تمہیں شاہد بنا کے بھیجا. یہ نہیں کہتا کہ تمہاری امت میں شاہد بنا کے بھیجا، تمہاری امت کی طرف تمہیں شاہد بنا کے بھیجا.
امت کا ذکر ہی نہیں ہے، تمہارے سوائے تمہاری امت قابل ذکر ہی نہیں، تمہارے بغیر تمہاری امت کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اور یہ عجیب بات، قرآن حکیم جس صندوق میں ہے وہ قرآن حکیم کو دکھا نہیں سکتا، چھپا تو سکتا ہے، دکھا نہیں سکتا۔ سمجھ رہے ہیں قرآن حکیم؟ سید صاحب، ہمارے سید سجاد صاحب، قرآن حکیم جس صندوق میں ہوتا ہے وہ صندوق قرآن حکیم کو چھپا تو سکتا ہے، دکھا نہیں سکتا، ہے نا؟ لیکن لکڑی سے بنا ہوا قرآن حکیم کا رحل بننے کا شرف رکھنے والا صندوق جی قرآن حکیم کو اپنے اندر چھپا دیتا ہے، اپنے میں چھپا لیتا ہے۔ چھپا تو سکتا ہے، دکھا نہیں سکتا۔ مصحف شریف کو چھپا دیتا ہے، دکھا سکتا ہے؟ دکھا سکتا ہے؟ نو، it cannot exhibit the Holy Quran. It can hide only the Holy Quran. It cannot exhibit. It cannot show the Quran. آپ سمجھ رہے ہیں؟ مجھے انگریزی زیادہ نہیں آتی، سجاد صاحب سے سیکھتا ہوں کچھ۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا آپ حضرات؟ کیوں؟ لکڑی سے بنا ہے، لکڑی سے۔ قرآن حکیم مصحف شریف کاغذ سے بنا ہے اور وہ لکڑی سے بنا ہے۔ اب دیکھیے مصطفیٰ کے نور کی شان، قرآن کو لکڑی سے بنے ہوئے رحل نے چھپا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ سے کیا کام کیا؟ اپنی حکمت کاملہ، اپنی قدرت بالغہ سے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ کوئی شے میرے نبی کے نور کو نہ چھپائے۔ کوئی شے، میرے خیال سے آپ حضرات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت جی کوئی شے ایسی نہ ہوگی، بہت غور سے سنیں، میں کوئی شے ایسی پیدا نہ کروں گا جو میرے نبی کے نور کو چھپا دے، جو میرے نبی کے نور کو چھپا دے۔ اس لیے اللہ نے کیا کیا؟ نبی کے نور سے ہی ہر شے کو پیدا کیا۔ مصحف شریف الگ چیز سے بنا ہے، مصحف شریف کاغذ سے، گتے سے، الگ الگ، لکڑی نے چھپا دیا، لکڑی نے چھپا دیا، رحل نے چھپا دیا مصحف شریف کو، دکھا نہیں رہی۔ لیکن اللہ نے کہا کہ میرے نبی کو کوئی چیز چھپائے نہ، میرے نبی کے پر کوئی چیز حاجز نہ ہو، حاجب نہ ہو، حجاب نہ بنے، کہ عاشق میرے نبی کا جب دیکھنا چاہے جلوہ مصطفیٰ کا، کوئی چیز پردہ بنے۔ ایسا ہوگا تو میرے نبی کا عاشق تو مر جائے گا،
ایک عاشق مصطفیٰ کہتے ہیں، ایک عاشق مصطفیٰ کہتے ہیں لو حجب عنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر طرفت عین، عاشق فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم مجھ سے پلک جھپکنے کی مدت کے لیے بھی چھپ جائیں سبحان اللہ تو میں خود کو مسلمان نہیں سمجھوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ غوث اعظم، بحر العلوم، سبحان اللہ۔ میرے نبی کا جلوہ ایک پلک جھپکنے کی مدت، مہلت کے لیے بھی میری نگاہوں سے اوجھل ہو جائے تو میں خود کو مسلمان، مومن نہیں سمجھوں گا، یعنی کافر سمجھوں گا۔ تو اب ایسے عشاق اگر نبی کا نور چھپ جائے، تجلی نبی کی چھپ جائے، جلوہ مصطفیٰ اوٹ میں آ جائے تو خود کو کیا سمجھیں گے؟ جب یہ احساس بیدار ہوگا کہ میں مسلمان نہیں تو جئیں گے وہ۔ تو خدا نے کہا کہ میرے نبی کا نور نہ چھپے، تو کس لیے کیا کیا؟ ہر شے کو نبی کے نور سے بنایا۔ اب ناقص مثال ہے، چاندی سے انگوٹھی بنی تو انگوٹھی جب تک رہے گی چاندی کو دکھاتی رہے گی، چاندی کا آئینہ بنی رہے گی، چاندی پر پردہ نہیں بنے گی، چاندی کو نہیں چھپائے گی۔ سونے سے پازیب بنی تو پازیب جب تک رہے گی سونے کو دکھاتی رہے گی، چھپائے گی نہیں۔ سوت سے خمیس بنا تو جب تک خمیس رہے گی سوت کو دکھاتی رہے گی۔ اب سمجھ رہے ہیں؟ لکڑی سے میز بنی تو جب تک میز رہے گی لکڑی کو دکھاتی رہے گی، لکڑی کو چھپائے گی نہیں۔ زمین نور مصطفیٰ سے بنی ہے، جب تک ہے نور مصطفیٰ کو دکھاتی رہے گی۔ آسمان نور مصطفیٰ سے بنا، جب تک ہے نبی کو دکھاتا رہے گا۔ چاند نور مصطفیٰ سے بنا، جب تک ہے نبی کو دکھاتا رہے گا۔ سورج نور مصطفیٰ سے بنا، جب تک ہے نبی کو دکھاتا رہے گا۔ لیکن قرآن حکیم کو بعض مقامات پر چھپانا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ قرآن حکیم کو یہ مسئلہ ہے، یہ فقہ کا مسئلہ ہے کہ جس مقام پر قرآن حکیم ہو وہاں زن و شو کے تعلقات نہیں کیے جا سکتے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ تو سمجھتے ہیں، اردو جانتے ہیں، ماشاءاللہ جانتے ہیں۔ جہاں قرآن حکیم رکھا ہوا ہے اس کمرے میں زن و شو، یس ہسبینڈ اینڈ وائف کے مخصوص تعلقات قائم کرنے جائز نہیں ہیں۔ کیوں؟ یہ احترام قرآن کے منافی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے قرآن حکیم، مصحف شریف، وہ جہاں ہوگا شوہر کو یہ حق حاصل نہیں کہ اپنی منکوحہ سے، اپنی ہی زوجہ سے مخصوص تعلقات، یعنی وطی جسے کہتے ہیں فقہی زبان میں، علماء کرام سمجھتے ہیں اچھی طرح، اور کیا کہوں آپ سمجھتے ہیں نا، مخصوص تعلقات۔ ویسے بیوی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں۔ نکاح ہو گیا؟ نہیں ہوا؟ دعا کروں اللہ تعالیٰ آپ کا نکاح، میں نے پوچھا نکاح ہو گیا، کہتے ہیں دعا کروں۔ نکاح ہو گیا؟ ہو گیا؟ ہو گیا پھر دعا کروں؟ مطلب دوسرا نکاح؟ ہر ایک کو کچھ نہ کچھ ہے خواہش، اب ان کی اچھی بات ہے جاننا، لیکن یہ ہے کہ شرط کو ملحوظ رکھیں، شرط کو پیش نظر۔ شرط کیا ہے؟ دوسرا نکاح ضرور کریں لیکن عادل کرنا پڑے گا۔ ایک بیوی کے ہو کر دوسری بیوی کو اگر آپ نے اس کے حقوق سے محروم کیا
تو پھر بچتے نہیں مواخذہ روز حشر سے، خدا نخواستہ۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، دو بیویاں ہیں تو عدل کو قائم رکھنا پڑے گا، اگر نہیں کر سکتے فواحدہ، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، ہے نا؟ تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا آپ حضرات؟ جہاں قرآن حکیم ہو اس کمرے میں، اس حجرے میں میاں بیوی کے مخصوص تعلقات، مخصوص جو کانٹیکٹس، وہ اس کی اجازت نہیں۔ ہاں اگر کرنے ہی ہیں تو کیا کریں گے، قرآن حکیم پر پردہ ڈال دیں گے، چھپا دیں گے قرآن حکیم کو۔ باکس میں پیک ہے تو سوال نہیں، وہ تو پیک ہی ہے، قرآن حکیم رکھا ہوا ہے، پردہ نظر آ رہا ہے قرآن حکیم مصحف شریف، اور وہ دکھائی دے رہا ہے، اور آپ ایسے مقام پر، ایسے ہال میں یا کمرے میں، بڑے کمرے میں، چھوٹے کمرے میں، جی تو اپنی زوجہ سے شوہر مخصوص جو زن و شوہر کے تعلقات ہیں وہ قائم نہیں کر سکتا، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں تو اگر کرنا ہے تو پردہ ڈال دینا، اگر پردہ ہے پڑا ہوا پہلے ہی سے قرآن حکیم پر تو اس کی اجازت، جی تو قرآن کو ہمیشہ بے حجاب نہیں رکھ سکتے، اللہ اپنے حبیب کو ہمیشہ بے حجاب کب رکھنا چاہتا ہے؟ قرآن کے ادب کو ہم ہمیشہ برقرار نہیں رکھ سکتے، اس لیے جب زن و شوہر کے تعلقات قائم کرنے پڑتے ہیں انسانوں کو تو قرآن پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو نبی اگر جب قرآن نظر آئے، جب قرآن نظر آئے تو میاں بیوی نہیں ملیں گے، بے ادبی۔ جب نبی کا جلوہ نظر آئے تو میں اپنے بھائی سے مل سکتا ہوں، میں تاج پاشا صاحب سے مل سکتا ہوں، میں سلام اللہ شاہ صاحب سے مل سکتا ہوں، نبی نظر آ رہے ہیں، میں امت سے بات کر سکتا ہوں۔ گستاخی نہیں ہو گئی، آقا جلوہ گر ہیں سامنے تو آقا کا چہرہ انور تکنا چاہیے، وہ رخ اقدس اس کی زیارت کرنی چاہیے۔ میں سلام اللہ شاہ صاحب سے گفتگو کرتا ہوں، میں شفیع سے باتیں کر رہا ہوں، میں سید سجاد سے باتیں کر رہا ہوں، میں عبدالحسیب سے حسیبی شاہ سے باتیں کر رہا ہوں، گستاخی نہیں ہے، وہ سامنے ہیں، میں اپنے بھائی سے باتیں کر رہا ہوں، وہ سامنے ہیں، میں اپنی بہن سے گفتگو کر رہا ہوں، گستاخی نہیں ہے۔ وہ نظر آ رہے ہیں، میں آسمان کو دیکھ رہا ہوں، گستاخی نہیں ہے۔ وہ نظر آ رہے ہیں، میں چاند کو دیکھ رہا ہوں، گستاخی نہیں ہے۔ وہ نظر آ رہے ہیں، وہ نظر آ رہے ہیں، میں اخبار پڑھ رہا ہوں، گستاخی نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ کون کون سمجھ رہے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں۔ الحمدللہ، اللہ آپ کو سمجھ والا بنائے، اور سمجھ والا بنایا اسی لیے سنی بنایا۔ سنی ہے تو سمجھ والا ہے، سمجھنے والا نہیں ہے اسی لیے ادھر گیا ادھر گیا، مشرق مغرب شمال جنوب ہے۔ الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، تم نے نہیں دیکھا مصطفیٰ کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے پھر، ابھی ادھر چلے گئے، ادھر سے نکل کے ادھر گئے، ایک گمراہی سے نکلے دوسری گمراہی میں، اس کے بعد اور ایک گمراہی میں ادھر سے گئے، آخر میں کفر میں بھی چلے جاتے ہیں۔ کہاں کہاں نہیں جاتے، جہاں عشق مصطفیٰ گیا تو سب گیا۔ تو اب دو چیزوں کی ضرورت ہوئی، دو چیزیں ضروری، حضور کو چھپنا بھی ضروری، حضور کو نظر آنا بھی ضروری۔ جو دیکھنے کے قابل ہیں ان کو نظر آنا، جو دیکھنے کے قابل نہیں ان سے چھپنا۔ اسے اللہ تعالیٰ کی شان بھی ہے، هو الاول،
والآخر والظاہر والباطن، وہی اول وہی آخر وہی ظاہر اور وہی باطن، ایک ہی وقت میں وہ ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے۔ جو دیکھنے کے قابل ہیں ان پر ظاہر ہے، جو دیکھنے کے قابل نہیں ان سے چھپ گیا ہے۔ ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے، ظاہر بھی ہے باطن بھی خدا۔ اب حضور تمام کمالات خداوندی کے آئینہ دار ہیں۔ وہ رؤوف ہے تو آپ بھی رؤوف، وہ رحیم ہے تو آپ بھی رحیم، وہ اول ہے تو آپ بھی اول، وہ آخر ہے تو آپ بھی آخر، وہ ظاہر ہے تو آپ بھی ظاہر، وہ باطن ہے تو آپ بھی باطن۔ وہ غنی کرنے والا تو حضور بھی غنی کرنے والے ہیں۔ تو تخلق اخلاق الہی حضور میں کمال کو پہنچا ہوا، تمام صفات کمالیہ خدا کے، حضور ان صفات کمالیہ کے مظہر کامل، مظہر اتم، آپ سمجھ رہے ہیں، مظہر اتم بنے ہوئے ہیں۔ جو وہاں تجلی ہے اس کا عکس یہاں ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ عکس یہاں ہے۔ حضور 100 میں وصال رکھتے ہیں، مسلسل روزے، صبح میں بھی روزہ رات میں بھی روزہ، دوسرے دن صبح میں بھی روزہ رات میں بھی روزہ۔ مطلب کیا؟ خدا بھی کھاتا پیتا نہیں، نبی بھی کھاتے پیتے نہیں، ہے نہیں۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا خدا کے صفات آپ میں جلوہ گر ہیں، مظہر صفات خدا۔ تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر بھی ہیں باطن بھی ہیں۔ ظاہر کب ہیں؟ دیکھنے والا آتا ہے تو ظاہر ہو جاتے ہیں، جو دیکھنے کے قابل نہیں باطن۔ جسے دنیا کے کام بھی انجام دینے ہیں وہاں حضور چھپ جاتے ہیں۔ جہاں حضور کا عاشق تمام دنیا کے کاموں سے فارغ ہو جاتا ہے، بس حضور چہرے سے جلوہ نقاب اٹھا دے، اب سب کام کر دیا میں نے، جو کچھ کہا تھا کر لیا، اب میرا جمال دیکھنا۔ نیکیاں کی، نیکیاں جو بھی کی میرے لیے کی ہیں، مجھے راضی کرنے کے لیے کی ہیں، اور اس کا نقد دم اجر یہ ہے کہ میرا جمال دیکھ، میری وجہ سے محنتیں کی، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، زکاتیں دیں، لوگوں کی گالیاں سنی، ارے کیا کیا تکلیفیں برداشت کی۔ اب ان تکلیفوں کا مداوع کیا ہے؟ ان زخموں پر مرہم ہم رکھتے ہیں اپنا جلوہ دکھا کر۔ حضور کا جلوہ جب امتی کو، عاشق رسول کو نظر آ جاتا ہے تو کسی نے دل دکھایا تھا وہ بھول جاتا ہے، چوٹ آئی تھی بھول جاتا ہے، سر دکھ رہا ہے بھول جاتا ہے، آشوب چشم ہے بھول جاتا ہے، ارے اور ایک مرض تکلیف دے رہا ہے بھول جاتا ہے، قرض دار سوال کرے بھول جاتا ہے، ارے لوگ تکلیف دے رہے ہیں بھول جاتا ہے، بدعقیدہ لوگ تحریری طور پر مقابلہ کر رہے ہیں بھول جاتا ہے، کوئی مناظرہ بازی کر رہا ہے بھول جاتا ہے۔ جب نظر آ جاتے ہیں سرکار، آقا آپ نظر آ جائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایک جنگ معرکہ کارزار بپا ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم اس معرکے میں خود ہیں۔ جس جنگ میں سرکار مدینہ خود موجود ہوتے ہیں اس جنگ کو کہتے ہیں غزوہ۔ جس جنگ میں آقا علیہ السلام خود فرنٹ پر موجود ہوں اسے کہتے ہیں غزوہ، اور جس جنگ میں سرکار فرنٹ پر نہیں جاتے، محاذ جنگ پر نہیں جاتے، اسے کہتے ہیں سریہ۔ تو کیا عرض کر رہا تھا
ان سب باتوں سے واقف ہونا ضروری ہے. ہم اہل سنت و جماعت کے سپوت. کیا سپوت؟ کچھ بھی معلوم نہیں. کلمہ بھی صحیح پڑھنے نہیں آتا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. معاذ اللہ معاذ اللہ. صحیح کلمہ بھی نہیں پڑھنا جانتا. وضو کا طریقہ بھی نہیں معلوم. نماز پڑھنے کا طریقہ بھی کتنے لوگوں کو نہیں معلوم. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ علم شرع سے آراستہ فرمائے. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گیا آپ حضرات؟ جنگ کا میدان، حضور جنگ میں موجود ہیں. حالات ایسے پیدا ہوئے، شیطان نے غلط افواہ اڑا دی. کیا؟ کہ حضور کا انتقال ہو گیا، حضور شہید ہو گئے، حضور کو کسی نے قتل کر دیا. ایک بات پھیلا دی. اب ایک صحابیہ سراپا عشق رسول، یہ ہے صحابیہ. نمازیں تو ہم بھی پڑھ سکتے ہیں، عشق رسول میں وہ درجہ جو صحابہ کو ملا ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا. خیر بندگان خدا عرض کر رہا تھا، سنائی دیا اسے کہ سرکار شہید ہو گئے، قتل کر دیا کسی نے سرکار. گھر سے چیختی ہوئی نکلی، کیا ہو گیا یہ؟ نکلی دوڑتی ہوئی آئی، جنگ کے میدان تک پہنچے. پہنچنے کے بعد کچھ لوگ ملے صحابہ. مل کے کہا کہ او بوڑھی، وہ بوڑھیا. کیا؟ کہا کہ تیرا بیٹا مر گیا، شہید ہو گیا، جنگ میں شہید ہو گیا، ہم نے دیکھا. کہا کہ چھوڑو بیٹے کی بات، بولو رسول اللہ کیسے ہیں. معلوم ہے تیرے باپ کو ہم نے دیکھا شہید ہوتے ہوئے، تیرا باپ شہید ہو گیا. کہا میں اپنے باپ کے تعلق سے نہیں پوچھ رہا ہوں. اور آگے بڑھی. کچھ لوگوں نے کہا او بڑھیا تیرا شوہر انتقال ہو گیا، شہید ہو گیا. کہا میرے شوہر کے تعلق سے نہیں، میں پوچھ نہیں رہی، رسول اللہ کیسے ہیں. کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بقید حیات ہیں، آپ تو زندہ ہیں، آپ شہید نہیں ہوئے. کہا لوگوں ہٹو، کہاں ہے رسول اللہ؟ کہا بالکل قریب ہے. لوگوں ہٹو، مجھے رسول اللہ کو دیکھ لینے دو. لوگوں ہٹو براہ کرم خدا کے لیے، مجھے رسول اللہ کو دیکھ لینے دو. آگے بڑی، حضور نظر آئے. چیخ کے کہا کلو مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ. ہر مصیبت تمہارے ہوتے ہوئے کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتی ہے رسول اللہ. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دیکھنے والا بغیر دیکھے نہیں رہ سکتا. تو اب حضور کو دکھانا بھی ہے، قدرت کو چھپانا بھی ہے. تو دکھانے کے لیے کیا انتظام کیا؟ ہائے 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 ہائے. لوگ کچھ 2-4 واقف اسرار حضرات بیٹھ جاتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں باتیں کچھ ایسی بھی کرنی پڑتی ہیں کہ کیا کہوں. وہ کیسی باتیں ہیں؟ جیسی باتیں آپ سن رہے ہیں. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ حضور کے نور کو کوئی شے نہ چھپائے، اس لیے سرکار کے نور ہی سے ہر شے کو بنایا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انا من نور اللہ وکل شیء من نوری. میں اللہ کے نور سے پیدا ہوا اور ہر شے میرے نور سے بنی. تو حضور کے نور سے جو شے بنی وہ حضور کے نور پر حجاب کیسے بنے گی؟ بات سمجھ میں آئی؟ آئے آئے. سونے سے جو پازیب بنی وہ سونے کو چھپائے گی کیسے؟ اس کا کام ہی کیا ہے؟ پازیب کا کام سونے کو دکھانا، فرع کا کام کیا ہے؟ اپنی اصل کو دکھانا.
آپ سمجھ رہے ہیں؟ فرا کا کام کیا ہے؟ اپنی اصل کو دکھانا. جس فر سے ٹوپی بنی ہے، ٹوپی کا کام کیا ہے؟ اس فر کو دکھانا. جی نہیں. تو زمین جس کے نور سے بنی ہے، احسان فراموش نہیں ہے، شکر گزار ہے، اسی لیے اس نور کو دکھا رہی ہے. دکھا کے بتا رہی ہے کہ یہ نور ہے تو میں ہوں، یہ نور نہ ہوتا تو میں نہ ہوتی. آسمان جس نور سے بنا ہے اسے دکھا رہا ہے، چاند جس نور سے بنا ہے اسے دکھا رہا ہے، سورج جس نور سے بنا ہے اسے دکھا رہا ہے. انگوٹھی جس چاندی سے بنی اسے دکھاتی کہ نہیں دکھاتی؟ کب دکھاتی کب نہیں دکھاتی؟ ہر وقت دکھاتی. جب تک وہ ہوگی جب تک دکھائے گی. اسی طرح زمین جب تک ہوگی تب تک حضور کے نور کو دکھائے گی، آسمان جب تک ہوگا حضور کے نور کو دکھائے گا. تو کل شے من نوری، ہر شے میرے نور سے، حضور کے نور سے. ہر شے اللہ کی، ہر مخلوق حضور کے نور سے بنی، تو اللہ کی ہر مخلوق کسے دکھا رہی ہے؟ حضور کو دکھا رہی ہے، سرکار کو دکھا رہی ہے. حضور کا ذکر نہیں کرنا، اللہ کا ذکر کرنا. ارے حضور کو دکھانا، یہ تو ذکر سے، یہ تو ذکر سے بھی بڑی چیز ہے. حضور کے نور کو دکھانا. ارے ہر شے سرکار کے نور کی آئینہ دار بنی ہے، دیکھنے والی آنکھیں دیکھ لیتی ہیں. ہر جزو کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ. ہر جزو کل ہے. جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ. سرکار عاصی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ. ہر جزو کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ. ہر جزو کل ہے. تسبیح کیا؟ تسبیح ایک دانے پر ایک بار اللہ، پھر دوسرے دانے پر اللہ، تیسرے دانے پر اللہ. تسبیح کے ہر دانے پر اللہ کا نام لیتے ہیں نا. اسی طرح ساری کائنات کی ہر شے کو دیکھو تو تسبیح کا ایک دانہ سمجھو، اس پر مصطفیٰ کو یاد کرو. ہر جزو کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ. جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ. ہر جزو کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا ہر شے تو نبی کے جلووں کی آئینہ بنی ہوئی، نبی کے جلووں کو چھپاتی نہیں. اب نبی کے جلووں کو چھپانا بھی ضروری، دکھانا بھی ضروری. جس طرح قرآن کو چھپانا بھی ضروری اور دکھانا بھی ضروری. اللہ ہے نہیں. تو نبی کے جلووں کو دکھانے کے لیے ہر شے کو مظہر نور مصطفیٰ بنا دیا. ہر شے کو نور مصطفیٰ سے بنا. اب چھپانے کے لیے کیا تدبیر کی؟ یہ باتیں کسی کتاب میں نہیں پڑھیں گے آپ. پڑھیں تو بتائیں کس کتاب میں ہے. لا یوجد فی الکتب، کتابوں میں نہیں ملنے والی. یوجد فی الصدور. اللہ نے خود کو کیا کہا؟ علیم بذات الصدور. تمہارے سینوں کی باتوں سے وہ واقف ہے، سینوں کی باتوں سے وہ واقف ہے. تو بندگان خدا کیا عرض کر رہا تھا حق تبارک و تعالی کہ نبی کے نور سے ساری چیزیں بنی. تو ہر شے جلوہ مصطفیٰ کو دکھانے والی چیز. اب نبی کا جلوہ چھپتا کس طرح ہے؟ شے کے جو ذاتیات ہیں
نبی کا نور، نبی کے نور ہی سے، نبی کے نور ہی سے ساری کائنات کی چیزیں بنی ہیں، لیکن نبی کے نور کو صورت نہیں، نور مصطفیٰ کو صورت نہیں ہے۔ حضور صورت میں جلوہ گر بھی ہوتے ہیں۔ حضور جب مخصوص صورت میں جلوہ گر ہوئے، بشری صورت میں جلوہ گر ہوئے، تو ابن عبداللہ کہلائے، ابن آمنہ کہلائے۔ یہ تو حضور کا تقید ہے، حضور کا تقید ہے۔ یہ تقید جسم مصطفیٰ کہلاتا ہے، بشریت مصطفیٰ کہلاتا ہے۔ یہ ہر جگہ نہیں ملے گا آپ کو، یہ کہیں ہے تو کہیں نہیں، اسے ہر ایک نہیں دیکھ سکتا، کسی کو نظر آتا ہے۔ یہ حضور کا تقید ہے، اطلاق نہیں۔ حضور کا نور جسے صورت نہیں، شکل نہیں، رنگ نہیں، وزن نہیں، خرق نہیں، التیام نہیں۔ خدا بھی نور ہے، اسے بھی صورت نہیں، شکل نہیں، رنگ نہیں، وزن نہیں، خرق نہیں، التیام نہیں۔ نبی بھی نور ہے، اسے ان کو بھی صورت نہیں، شکل نہیں، خرق نہیں، نبی بھی نور ہے۔ ہو سکتا ہے اٹھا جی، اللہ کو صورت شکل رنگ وزن خرق التیام نہیں، حضور کو بھی صورت شکل رنگ وزن خرق التیام نہیں۔ نور مصطفیٰ کو صورت اور شکل اور رنگ اور وزن اور خرق التیام نہیں ہے۔ ہاں وہ نور مصطفیٰ صورت میں بھی دکھائی دیتا ہے، لیکن اطلاقی پہلو پر مطلق ہر جگہ جو ہے نور وہ بے صورت ہے، بے شکل ہے، بے رنگ ہے، بے وزن ہے، بے خرق ہے، بے التیام ہے، بے جہت ہے، بے زمان ہے، بے مکان ہے۔ کیوں کہ جب کوئی صورت نہیں تھی حضور کا نور تھا، جب کوئی شکل نہیں تھی حضور کا نور تھا، جب رنگ نہیں تھا حضور کا نور تھا، جب وزن و خرق و التیام نہیں تھا حضور کا نور تھا، جب زمان و مکان نہیں تھے حضور کا نور تھا، جب کوئی لمحہ نہیں تھا حضور کا نور تھا، جب صدیاں نہیں تھیں حضور، جب جگ نہیں تھے حضور کا نور تھا، جب ہفتے نہیں تھے حضور کا نور تھا، جب انسان نہیں تھے حضور کا نور، جب انسانی شکل و صورت نہیں تھی حضور کا نور تھا۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، اس نور کی کوئی صورت نہیں، اب وہ نور صورتوں میں جلوہ گر ہوتا ہے تو صورت اس نور کو چھپا لیتی ہے۔ صورت میں نور چھپ گیا، میری صورت میں نور مصطفیٰ چھپ گیا، نظر آ رہی ہے میری صورت، آپ کی صورت میں نور مصطفیٰ چھپا ہوا ہے۔ وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، تمہاری صورتوں میں، تمہاری شکلوں میں، تمہارے رنگوں میں چھپی ہوئی حقیقت مصطفیٰ کے نور کی ہے۔ تم دکھائی دے رہے ہو، ظاہر تم ہو، تم نظر آنے والے، اور وہ حقیقت جسے نور مصطفیٰ کہتے ہو، جس کی وجہ سے تمہاری صورت اور شکل ظاہر ہے، وہ چھپی ہوئی ہے تمہارے ہی اندر، تمہاری صورتوں، تمہاری شکلوں میں چھپی ہوئی۔ تو صورت کی جہت سے ہماری صورت حضور کے نور کا پردہ بن گئی، اور نور کی جہت سے حضور کا نور ہماری صورت سے جلوہ گر ہو گیا۔ تو بندگان خدا، مصطفیٰ کا نور ہم سے ظاہر بھی ہے، ہم میں پوشیدہ بھی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بندگان خدا، اس سے زیادہ کیا عرض کروں؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی ہم نے تمہیں بھیجا شاہد بنا کر،
ہم نے تمہیں بھیجا شاہد بنا کر. عالم شہادت میں بھی تم موجود ہو, عالم غیب میں بھی تم موجود ہو. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا, شاہد کے معنی دیکھنے والا, شاہد کے معنی گواہی دینے والا. تو امت کو نبی دیکھ رہے ہیں, امت کو نبی دیکھ رہے ہیں تو امت کیسے برباد ہو سکتی ہے؟ امت کو نبی دیکھ رہے ہیں تو امت کیسے غلط کام کر سکتی ہے؟ تو تم جو گناہوں سے بچے ہوئے, جس حد تک بھی گناہوں سے بچے ہوئے ہو, اس کی وجہ یہی ہے کہ نبی تمہیں دیکھ رہے ہیں. تم جو برائیوں سے بچے ہوئے ہو, اس کی وجہ یہی ہے کہ تمہارے نبی تمہیں دیکھ رہے ہیں. ہزاروں آفتیں آ رہی ہیں, ہزاروں مصیبتیں آ رہی ہیں, کہیں سونامی آ رہا ہے, کہیں طوفان اٹھ رہے ہیں, کہیں کچھ ہو رہا ہے, کہیں کچھ ہو رہا ہے, کہیں ٹرینوں میں آگ لگ رہی ہے, کہیں تباہی مچ رہی ہے. لیکن مسلمانوں, تمہاری کتنی تعداد برباد ہو رہی ہے, تمہاری کتنی تعداد مٹ رہی ہے, تم میں سے کتنے لوگ شہادت کا جام پی رہے ہیں؟ اکثر تو کفار ہی مٹ رہے ہیں. مسلمانوں, تم پر آنچ نہیں آتی, اکثر مسلمان بچ جاتے ہر عالمگیر حادثے میں. اخلاقی غلطیوں سے تم بچے ہوئے ہو, ارے دینی تباہیوں سے بچے ہوئے, دنیاوی آفات سے تم بچے ہوئے. اس وجہ کیا ہے؟ تم نور مصطفیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے, تمہیں دیکھ رہا ہے, تمہارا گواہ ہے, تمہارے ساتھ موجود ہے. ماں بچے کے ساتھ موجود ہو تو بچے پر آنچ نہیں آ سکتی. نبی امتی کے ساتھ ہو, کیسے آفت آ سکتی ہے؟ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا, اے نبی ہم نے تمہیں بھیجا شاہد بنا کر. اب کیا ایسی بات بھی ہے جسے میں بیان نہیں کر سکتا؟ اسے, اے نبی ہم نے تمہیں بھیجا شاہد بنا کر, اے نبی ہم نے تمہیں بھیجا حاضر رہنے والا بنا کر. ہم نے تمہیں بھیجا حاضر رہنے والا بنا کر. مطلب کیا؟ تمہاری امت میں تمہارے سوا کون حاضر ہے؟ العاقل تکفیہ الاشارہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا, اے نبی ہم نے تمہیں شاہد بنا کے بھیجا. ہم نے تمہیں شاہد کے معنی حاضر رہنے والا. تو تم جہاں بھی جا رہے ہو, ہم تمہیں جہاں بھی بھیج رہے ہیں وہاں تم ہی تم ہو, تم ہی تم رہو گے. اب اس حقیقت کو کوئی دیکھے نہ دیکھے, تم تو دیکھ رہے ہو. کہیں صورتوں کے بغیر تم رہو گے, کہیں صورتوں میں تم رہو گے. جلوہ تو تمہارا ہی تمہارا ہے. عالم غیب میں بھی تمہارے جلوے, عالم شہادت میں بھی تمہارے جلوے. وہ فرش زمیں ہو کہ عرش الہی, محمد کا ہے ہر جگہ بول بالا. یہاں اس کے جلوے, وہاں اس کے جلوے, یہاں کملی والا, وہاں کملی والا. جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ. شے کو دیکھ, نبی پہ درود پڑھ. شے کو دیکھ, نبی پہ درود پڑھ. نبی کو دیکھ کے نبی پہ درود پڑھنا. حضرت سرکار آسی یہ فرماتے تو بات سمجھ میں آ جاتی. وہ فرماتے جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ.
ہر جز و کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ. ہر جز و کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ. تو بندگان خدا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدن، اے نبی ہم نے تمہیں شاہد بنا کے بھیجا، دیکھنے والا بنا کے بھیجا. کیا کرنے والا بنا کے بھیجا؟ دیکھنے والا بنا کے بھیجا. ہر شے میں نبی تمہارا جلوہ ہے، کیونکہ ہر شے تمہارے نور سے بنی ہے. تمہارا جلوہ ہے کیونکہ ہر شے تمہارے نور سے بنی ہے. اور تمہارے جلوے میں نبی ہمارا جلوہ ہے. تو نبی تم دنیا میں جاؤ گے تو یہ نہ سمجھو کہ تم ہمارے جلووں کو نہ دیکھ سکو گے. عالم غیب میں تھے تو صورتیں کم تھیں، عالم شہادت میں جاؤ گے تو اس سے زیادہ صورتوں میں تمہارا جلوہ نظر آئے گا تمہیں. اور تمہارا جلوہ جہاں بھی نظر آئے گا اس جلوے میں ہمارا جلوہ نظر آئے گا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدن، اے نبی ہم نے تمہیں شاہد بنا کے بھیجا. ہر جگہ تمہارے ہر امتی میں تم موجود ہو. تمہارے سب سے بڑی خوشخبری یہی ہے، یہی سنا دو، یہی سنا دو. ارے جنت تو جا کے مرنے کے بعد حاصل کرنا ہے. جنت جس کے نور سے نکلی ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یہ جان لو کہ اللہ کا رسول تمہیں میں موجود ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدن، اے نبی ہم نے تمہیں شاہد بنا کے بھیجا، ہم نے تمہیں شاہد بنا کے بھیجا. ومبشرا، تم ہر جگہ موجود ہو، تم ہر جگہ موجود ہو. دنیا میں تم ہر جگہ موجود ہو اور تمہارے ہر امتی کے اندر موجود ہو. تو تمہارے امتی سے تم جدا نہیں، اس بات کی خوشخبری سنا دو. تم ساتھ ہو اسی لیے تمہاری امت ہر مصیبت سے محفوظ ہے. یہاں ساتھ ہو تو امت یہاں مصیبتوں سے بچی ہوئی ہے. وہاں بھی ساتھ رہو گے، اپنی امت کے ساتھ رہو گے، اپنے ہر امتی کے ساتھ رہو گے، اسی لیے وہاں کی ہر مصیبت سے محفوظ رہے گی تمہاری امت. مبشرن و نذیرا، اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہم نے. ڈر کیوں؟ تمہارا جلوہ دیکھنے والا، اب اسے کوئی ڈرانے والی چیز نہیں. جو تمہیں دیکھے گا وہ جہنم کے شعلے کیا دیکھے گا. جو تمہیں دیکھے گا وہ تو رحمتیں دیں گے تو 400 پیدا ہوں گے، 4000 پیدا ہوں گے. کیا عرض کر رہا تھا بندگان خدا؟ بھول گیا آپ حضرات؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدن، اے نبی ہم نے تمہیں شاہد بنا کے بھیجا ہے، شاہد بنا کے بھیجا ہے. تو تمہاری امت میں تمہارا نور موجود ہے. اب اس امت کو ہم کیسے جہنم میں جلا دیں گے، کیسے برباد کر دیں گے. وَمُبَشِّرًا، اور خوشخبری دینے والا، وَنَذِيرًا، اور ڈر سنانے والا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر. سب اپنی طرف بلا رہے ہیں، سب اپنی طرف بلا رہے ہیں، اپنی جماعت کی طرف بلا رہے ہیں، اپنی، لیکن رسول اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بلانا رسول اللہ کا کام ہے. اللہ کی طرف بلانا کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی طرف بلانا. مَن رَعَانِی فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. اب جو جلوہ مصطفیٰ کو دیکھے گا وہ کس کی طرف جائے گا؟ وہ کس کو دیکھے گا؟
تو اللہ کی طرف بلانے والا کون ہے؟ جلوہ مصطفیٰ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ. حضور کی تجلی، حضور کی تجلی ایسی ہے کہ اسے دیکھنے والا دیکھے بغیر نہیں رہ سکتا، اور اس تجلی کو دیکھنے والا خدا کو دیکھے بغیر نہیں رہ سکتا. تو حضور نے اللہ کا جلوہ دکھا کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے حضور کی امت سے زیادہ کسی پیغمبر کی امت نہیں ہے نا. تو جلوہ دکھا کے بلائے. ہر نبی خدا کا جلوہ دکھایا نہیں، خدا کی طرف بلایا. حضور نے جلوہ دکھا کے بلایا. اب سب ماننے لگے. اب حضور پردے میں چھپ گئے، وصال ہو گیا. بعد وصال حضور غریب نواز اٹھے. انہوں نے کیا کیا؟ کفرستان ہندوستان. کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں، مسلمان کوئی نہیں، خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے والا کوئی نہیں، اللہ اللہ کرنے والا کوئی نہیں، سب کافر مشرک بت پرست صنم پرست. اس گمراہی کی تاریک فضا میں غریب نواز چراغ ایمان لے کے آئے. کیسا لے کے آئے؟ اب آئے. حضور غریب نواز کی زبان فارسی. جب راجستھان میں آئے وہاں کی زبان سنسکرت، پیور سنسکرت بولی جاتی ہے. کہاں سنسکرت اور کہاں پرشین. غریب نواز کو سنسکرت نہیں آتی، آتی ہے تو فارسی آتی ہے، یا آتی ہے تو عربی آتی ہے، آتی ہے تو اپنی زبان آتی ہے، یا آتی ہے تو مصطفیٰ کی زبان آتی ہے. اب یہ دونوں زبانیں راجستھان کے کفار کیا جانے. یہ تو عربی بولنے والے، یہ تو فصیح فارسی بولنے والے غریب نواز. اب آپ تشریف لائے، غریب نواز آئے. بولنے کا کام نہیں چل سکتا. بولنے کا تاریخ میں نے پڑھی. غریب نواز نے کس طرح ہندوستان جو کفرستان تھا اسے اسلامستان بنایا. اب ریسرچ کر رہا ہوں. وہ کتاب لے کی وہ رکھی، پھر وہ کتاب اٹھا لوں، چشمہ بھی لگا لیا. ہاں وہ بہت سی کتابیں پڑھنے کے بعد کیا بات معلوم ہوئی؟ استاد سے پوچھ لیتا تو اتنی کتابیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جہاں استاد سے پوچھنے کا خیال نہیں آیا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ بہت دنوں کی تلاش کے بعد کیا معلوم ہوا؟ حضور غریب نواز بیان نہیں کرتے تھے. کیسے کریں گے بیان؟ اب آپ سب اردو جانتے ہیں ماشاءاللہ، کرناٹک والے ہیں. ابھی راشٹریہ سہارا کے جو پریس رپورٹر ہیں وہ بھی مجھ سے ملے، اور ہمارے کیا ہے وہ سالار کے یہاں کے جو جی راشٹریہ سہارا کے اور پھر سالار کے سب میرے سے ملاقات ہوئی ان کی. تو انہوں نے بتایا کہ اردو جاننے والے، اردو پڑھنے والے تمل ناڈو میں تو کیا عرض کر رہا تھا بھول گیا آپ حضرات. حضور غریب نواز جب اس دنیا میں اس دیار میں آئے، دیار غیر میں، اس کفرستان میں، ہندوستان میں آئے، راجستھان آئے، اجمیر شریف میں سب سنسکرت بولنے والے. باہنتہا بہالہا چہا ماہندہا دبات بندہا ودھا برندہ بندرہا بندرہا ہرا. اب ان کی زبان یہ ہے. حضور غریب نواز
در معکم سفتی فی انفسکم گفتی، در چشم نظر بازاں پردہ بچے ساں کر دی. یہ فرمانے والے جی، یہ اپنی زبان بولنے والے، وہ فارسی بولنے والے، عربی بولنے والے، انہوں نے فارسی میں، وہ فارسی بولتے تو یہ سمجھ لیتے، تو بیان نہیں کیا، تقریر نہیں کی، اور تقریر بھی کرتے تو کتنوں کو کرتے. جب میرے غریب نواز پہنچے، انگریز لکھ رہا ہے، پروفیسر آرنلڈ انگریز لکھ رہا ہے، یہ انگریزی میں لکھا ہے کہ حضور غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی نے، ایک شخصیت نے 90 لاکھ کافروں کو مسلمان بنایا. انگریز لکھ رہا، انگریز. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رئیس المحققین، رئیس المحققین. اور انگریز لکھ رہا ہے، مستشرقین یورپ کے لکھ رہے ہیں کہ کس طرح خواجہ غریب نواز نے ہندوستان کو کیپچر کیا. ان کی زبان فارسی، پرشین، ان کی زبان سنسکرت. یہاں کے لوگ پرشین سے بالکل واقف نہیں، اور حضور نواز غریب نواز سنسکرت بولنے والے نہیں. تو اب کیا تقریر کریں گے؟ اور تقریر بھی کتنے میں کی جاتی ہے؟ بغیر مائک کے آپ کو میں مخاطب کر سکتا ہوں جی؟ کوئی 2-3 ہزار کا مجمع تو ہوگا یہ. اس مجمع کو جی اور زیادہ، اب میں جتنا 5000 کا مجمع ہے، یہ 5000 کا مجمع ہے، میں بغیر مائک کے اس مجمع کو مخاطب کر سکتا ہوں؟ کر سکتا ہوں. تو جہاں 70,000 کا مجمع ہو بغیر مائک کے، یہ مائک تھا، ایک بولے ایک وقت مارے تو 3 وقت مارتا نہیں، ایک تو 3 ٹنگ ٹنگ ٹنگ، 3 آؤ آؤ آؤ، یہ سب نہیں تھا. ایکو، یہ مائک سسٹم، یہ کیا ہے، یہ عبدالحفیظ کا کیمرہ، عبدالحسیب کا، یہ کچھ بھی نہیں. یہ غریب نواز، ان کے ساتھ ان کے 80 مریدین. اب وہ نماز پڑھتے تو یہ بھی نماز پڑھتے، وہ وضو کرتے تو یہ بھی وضو کرتے، وہ کھاتے تو یہ بھی کھاتے، وہ سو جاتے تو یہ بھی سو جاتے، وہ تسبیح پڑھتے تسبیح. کیا کام ہے غریب نواز کا چہرہ، ان کا مکھڑا تکتے رہنا. سرکار غریب نواز، سرکار غریب نواز، سرکار غریب نواز. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب یہ ایک جگہ نہیں بیٹھے حضور غریب نواز، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں. اجمیر سے دہلی جا رہے ہیں، اجمیر سے لاہور جا رہے ہیں، اجمیر سے لاہور جا رہے ہیں. انگریز میں جگہ جگہ ہزاروں کی تعداد میں کافر بت پرست، آپ سمجھتے ہیں، آ جاتے. حضور غریب نواز پوچھتے کہ تم کس لیے آئے ہو بابا؟ وہ کہتے کہ آپ کو دیکھنے کے لیے، اشاروں سے کہتے. اتنی تعداد میں حضور غریب نواز ہاتھ اٹھاتے کہتے اے عرش والے خدا، تیرے اس فقیر کو دیکھنے کے لیے اتنے لوگوں کو بھیجا ہے، ان کی زبان میں نہیں جانتا مگر ان کے دلوں میں محبت. میں پردیسی، اس ملک سے میرا کوئی تعلق نہیں، میں ایران والا، آپ سمجھ، میں سجستان والا، میں یہاں سے تعلق نہیں رکھتا. یہ محبت میں آئے ہیں. اگر جب ان کے دل میں میری محبت ہے تو اپنی محبت بھی پیدا کر دیں. جب یہ مجھے چاہ رہے ہیں تو انہیں وہ مذہب دے دے جو مذہب میرے دل میں چمک رہا ہے. بھائیو تم آئے ہو تو بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور سب پڑھتے لا الہ الا اللہ، آسمان تک گونج جاتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. غریب نواز نے سنا کے مسلمان نہیں بنایا ہے. سنا کے غم عشق کے فسانے کو لگا رہا ہوں تیری راہ پر زمانے کو. یہ سنانا
ہمارا کام ہے. انہوں نے سنایا نہیں، اپنے میں جو جوہر تھا اس پر سے پردہ اٹھا دیا، کہا دیکھو غریب نواز کو دیکھا. ان کو دیکھتے ہی نبی کا جلوہ نظر آیا. نبی کا جلوہ جسے نظر آیا خدا کا جلوہ نظر آیا. جو خدا کو دیکھ لے کیسے نہ کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سنا کر کلام اللہ سنا کر، حدیث رسول سنا کر، واقعات صحابہ سنا کر، اولیاء اللہ کے تذکار سنا کر مسلمان بنائیں تو 4 مہینے کی کوشش میں یہ ایک بھی نہیں آتا. آج کیا حالت ہے؟ ایک 90 لاکھ سامنے جا رہے ہیں، پیچھے 9 آدمی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ پہلے 9 آدمی سامنے 90 لاکھ پیچھے جا رہے تھے. بات سمجھ میں آئے؟ تو کیا عرض کر رہا تھا بندگان خدا کو دکھا کے مسلمان بنایا ہے. رسول اللہ نے اپنے جلوے میں خدا کا جلوہ دکھایا. فاروق اعظم آئے سر لینے کے لیے، تلوار ڈال دی، کہا لا الہ الا اللہ. جب تک تمہیں دیکھا نہیں تھا یہ سر قلم کرنا چاہتا تھا. جب اس سر کا خالق نظر آ گیا، اب میں کیا کروں گا، اب سر دینے کے لیے تیار ہوں. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ حضور کو دیکھنے والا خدا کا جلوہ دیکھ لیتا تھا. اب خدا کو دیکھے بغیر خدا کو دیکھنے کے بعد خدا کو نہ ماننے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اب غریب نواز کا جلوہ جس نے دیکھا اس نے کسے دیکھا؟ اس کا جلوہ دیکھا جس کے نور سے غریب نواز بنے. تو اب ان کا جلوہ دیکھنا، مصطفیٰ کا جلوہ دیکھنا، مصطفیٰ کا جلوہ دیکھنا، خدا کا جلوہ دیکھنا. اسی تقریر سے کام نہیں چلا. جہاں تقریر سے کام نہیں چلتا، تقریر سے بنتے ہیں 4 90 آدمی، اور جلوہ دکھانے سے کام چلتا ہے 90 لاکھ. نہیں آتا لیکن چراغ ہر جگہ آتا. اور ایک بات لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے. لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا؟ سراج منیر، روشن چراغ. آفتاب کو ہر جگہ لے کے جا نہیں سکتے. آفتاب آپ کے پاس آتا ہی نہیں. نہ آفتاب آپ کے ہاتھ میں آتا ہے، نہ مہتاب آپ کو ملتا ہے. جی نہ آفتاب کو آپ دیکھ سکتے ہیں. آفتاب کو دیکھو آفتاب کی روشنی دن تک محدود، مہتاب کی روشنی رات تک محدود. چراغ دن میں بھی اجالا دے، رات میں بھی اجالا دے. جہاں آفتاب کی کرنیں نہ پہنچ پائیں وہاں چراغ کی روشنی پہنچ جائے. جہاں مہتاب کی چاندنی نہ پہنچ پائے وہاں چراغ کی روشنی پہنچ جائے. اور ساتھ رہے گا تو چراغ رہے گا. ساتھ رہے گا یا تیل سے جلنے والا چراغ یا بیٹری. ٹارچ ہے آپ کے پاس؟ کسی کے پاس نہیں ٹارچ. کہاں ہے بول رہے ہیں؟ نہیں ہے بول رہے ہیں. ٹارچ دکھا نہیں سکتے. واٹ سارٹ آف ٹارچ؟ یہ بھی کوئی ٹارچ ہے؟ ارے جگنو ہے، جگنو کی روشنی. چنگ 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 چنگ.
سورج نے تمکنت سے کہا تھا کہ شب بخیر، سورج نے تمکنت سے کہا تھا کہ شب بخیر، ممکن نہ تھا کہ ایسے میں جگنو نہ بولتا۔ اپنی زبان سمجھ کے اگر تو نہ بولتا، اپنی زبان سمجھ کے اگر تو نہ بولتا، میں کچھ بھی بولتا مگر اردو نہ بولتا۔ اپنی زبان سمجھ کے اگر تو نہ بولتا، میں کچھ بھی بولتا مگر اردو نہ بولتا۔ سورج نے تمکنت سے کہا تھا کہ شب بخیر، ممکن نہ تھا کہ ایسے میں جگنو نہ بولتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ماشاءاللہ میں سمجھ رہے، آپ کہہ رہے سمجھ رہے ہیں، میں حسن زن سے کام لوں گا، وہ کہہ رہے ہیں سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں، ورنہ وہ دہلی والوں کا حال ہو جائے گا، بھائی سمجھ رہے ہیں بھیا آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ؟ چراغ ساتھ رہتا ہے، چراغ اب حسیب کا چراغ مدراس میں آئیں گے تو رہے گا نا ساتھ، بنگلور جائیں گے تو رہے گا نا ساتھ، کمرے میں رہیں گے تو رہے گا نا ساتھ جی۔ سورج کہاں ہے سورج میاں، اور چندہ ماما کہاں ہیں؟ نہیں، چراغ ساتھ، تو حضور ایسے چراغ ہیں جو ساتھ رہتے ہیں۔ یا کیوں کہوں کہ غمیں زندگی گراں گزرا، وہ ساتھ رہے میں جہاں گزرا۔ اسی لیے کہا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ جس کے ساتھ نور مصطفیٰ کا چراغ قبر میں ہے جی، جس کے ساتھ نور مصطفیٰ ہے، وہ چراغ جو قبر میں لے گیا ہے، اس کی قبر کے اوپر چراغا نہیں ہوگا۔ کیوں قبر پہ چراغا؟ ارے اندر چراغ ہے، اتنا قیمتی چراغ اندر لے گیا ہے، اتنا قیمتی، ارے جس نور سے آفتاب اور مہتاب بنے وہ نور اپنے ساتھ لے گیا، لے جانے والا فاضل بریلوی کہلایا، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کہلایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ غوث اعظم حضور بحر العلوم، نعرہ تکبیر۔ جب یہی چراغ اندر ہے تو باہر دو لائٹ ہم نے روشن کر لیے، کیا حضرت خبروں پہ چراغاں، ارے اندر آفتاب کی اصل موجود ہے، مہتاب کی اصل موجود ہے۔ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، یہ چراغ ہی ہے، یہ چراغ ہی ہے۔ سورج کی روشنی میں خدا کا جلوہ دکھائی نہیں دیتا، چاند کی روشنی میں خدا کا جلوہ نہیں دیتا، دکھائی نہیں دیتا۔ رخ مصطفیٰ کا چراغ ایسا چراغ ہے، مر رعانی فقد رأى الحق، جس نے اس چراغ کو دیکھ لیا اس نے جلوہ خداوندی دیکھ لیا۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، بس سمجھ میں اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا، اور ایک روشن چراغ بنا کر۔ کیسا چراغ؟ سورج جناب، سورج۔ ہمارے نواز صاحب اگر بتی جلانا چاہتے، کیا کرنا چاہتے ہیں؟
یہ بنگلور سے آئے میرے ساتھ، جب میں مدراس چلوں گا تو نہیں آئیں گے، بنگلور تک، اس کے بعد السلام علیکم۔ تو کیا عرض کر رہا تھا کہ بنگلور سے آئے ہیں ہمارے ساتھی، یہ اگربتی کا شوق بہت رکھتے ہیں۔ اب اگربتی جلانا چاہتے ہیں، میچ باکس ندارت، میچ باکس آپ سمجھتے ہیں، دیا سلائی، میچ باکس جلتا، کیونکہ سگریٹ پینے کی عادی نہیں ہے، میچ باکس جیب میں کہاں رکھتے ہیں، اب تلاش کر رہے بھائی، ارے لا میچ باکس لا، جلدی لا، اگربتی جلانا چاہتے ہیں۔ بیوی نے کہا سورج کو دکھاؤ جی، سورج نہیں، ہم ساؤتھ انڈیا والے کیا غارت کرتے، سورج، یہ حیدرآباد کے نیچے بنگلور ہے، میسور ہے، کیا ہے، کرناٹک کے دوسرے مقامات ہیں، مدراس ہے، آمبور ہے، سب جتنے، سورج، ہمارا نشان سورج کا نشان۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا آپ حضرات جی، بتی جلا دے گا، آپ سمجھ رہے ہیں، بتی، اس کے بعد کہا رات کا وقت تھا، بھائی سے کہا اے میچ باکس لا، بتی جلا، اگربتی جلانا، اس نے کہا چاند کو دکھاؤ، چاند کو دکھائیں گے تو کیا ہوگا، اگربتی نہیں جل سکتی، آئے آئے، ان کا اور ایک بھائی، ارے بھائی چراغ جل رہا ہے، ذرا چراغ کو تو دکھا، چراغ سے لگاؤ اسے، جلا دے گا۔ تو معلوم ہوا دل میں عشق نبی کی آگ لگا دیتا ہے، عشق مصطفیٰ کا چراغ لگا دیتا ہے۔ اور ایک بات، چراغ جو ہے، سورج اپنے جیسا دوسرے کو سورج نہیں بناتا، سورج سب اٹھ کے چل دیے کیا، سب چل دیے، سب بیٹھے ہیں، کوئی گیا نہیں نا، اللہ کرے رہیں سلامت آپ سب، ایسا تو نہیں ہوا نا، ہاں۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، جنہیں جرم عشق پہ ناز تھا وہ گناہگار نہیں گئے، ہاں۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا آپ حضرات، سورج اپنے جیسا کسی کو سورج بناتے گا، میں ہی سورج رہوں گا، میں ہی سورج، ارے مجھے بھی سورج بنا دے، میں بناؤں گا، اے مجھے بھی بنا دے، نہیں میں ہی سورج رہوں گا، میں ہی سورج، دوسرے کو نہیں۔ چاند کو روشنی ملی ہے سورج سے، سائنسدان لوگ ہیں نا، سائنسدان لوگ، آپ نہیں سمجھ رہے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ جس طرح زمین ایک تاریک کرہ ہے، گلوب، اس میں روشنی نہیں ہے، جو دن میں روشنی نظر آتی ہے، اجالا نظر آتا ہے زمین پر، وہ سورج کی روشنی کا ریفلیکشن ہے، جو زمین پر پڑتا ہے تو زمین روشن نظر آتی ہے۔ اسی طرح چاند بھی زمینی کی طرح ایک تاریک کرہ ہے، بالکل اندھیرا ہے۔ اب وہ چاند پر سورج کی روشنی کا ریفلیکشن ہے نا، گرتا ہے تو چاند روشن نظر آتا ہے۔ جب نیل آرمسٹرانگ چاند پر گیا، جا کے دیکھا تو چاند کو بھی اندھیرا، چاند کیسا ہے، اندھیرا ہے، اور چاند سے اس نے زمین کو دیکھا۔ میں کب سے بول رہا ہوں، 5 گھنٹوں سے بول رہا ہوں، ادھر سے آواز آ رہی ہے، 5 گھنٹوں سے، 1.25 گھنٹے آئے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا آپ حضرات، نیل آرمسٹرانگ نے کہا کہ میں نے چاند پر سے اپنی دنیا کو دیکھا، اپنی زمین کو دیکھا، تو زمین جو ہے چمک رہی ہے، جس طرح زمین سے میں چاند کو دیکھتا تھا تو چاند روشن نظر آتا تھا، تو چاند سے میں نے زمین کو دیکھا، چاند کو میں نے دیکھا، چاند پر پہنچ کر تو چاند تو تاریک کرہ نظر آیا، اندھیرا نظر آیا، اور چاند سے میں نے زمین پر نظر ڈالی تو زمین کو چاند کی طرح چمکتا ہوا پایا۔
سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ میں آتی؟ تو چاند پر جو روشنی ہے، چاند کی جو روشنی کہلاتی ہے، وہ بھی حقیقت میں سورج ہی کی روشنی ہے. مون لائٹ جسے کہتے ہیں آپ، وہ بھی حقیقت میں سن لائٹ ہی ہے. صحیح ہے نا؟ دیکھیے سائنٹسٹ، سائنس، کیا سائنس، یو پی چلے جائیے سائنس نہیں بولیں گے، کیا بولیں گے؟ سائنس. سائنس پھیلائے ہوئے دامن، گوشۂ دامان تجسس، پھیلائے ہوئے گوشۂ دامان تجسس، سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے. سائنس بھی نہیں، سائنس، سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی، پھیلائے ہوئے گوشۂ دامان تجسس. دنیا کی حقیقت ہے، یہ چیز ایسی کیوں ہے، وہ چیز ویسی کیوں ہے، یہ پوچھنے کے لیے محمد الرسول اللہ کہاں ہے؟ سائنس ڈھونڈ رہی ہے. پھیلائے ہوئے گوشۂ دامان تجسس، سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے. کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ چاند کو روشن بنانے والا کون ہے؟ سورج. لیکن سورج اپنے جیسا نہیں بنایا، چاند کو اپنے جیسا نہیں بنایا. بنایا بھی تو چاند بنایا، سورج نہیں بنایا. سورج کو چاند نے چاند بنایا، سورج نہیں بنایا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن چراغ اپنے رنگ میں رنگ لیتا ہے، اپنے جیسا. ایک چراغ ہے جل رہا ہے، ایک چراغ بجھا ہوا ہے، بجھے ہوئے چراغ کی لو لگائیے جلتے ہوئے چراغ سے، تو ایک آن میں اپنے جیسا روشن چراغ بنا دے گا یہ جلنے والا چراغ. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. رسول اللہ کے کام کیا ہیں؟ اللہ کی طرف بلانا بھی، پھر اسلام کی شمع دل میں جلا دینا بھی. کیسے جلانا؟ اندر ہی مصطفیٰ ہیں موجود، اپنی شمع سے اس کو لگا دیا تو یہ بھی مسلمان ہو گیا. جو وہاں چیز ہے اس کا پرتو یہاں بھی جگمگانے لگا. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، چراغ اپنے جیسا چراغ بناتا، سورج اپنے جیسا سورج نہیں بناتا، چاند اپنے جیسا چاند نہیں بناتا، یہ بلب اپنے جیسا بلب نہیں بناتا. مگر شرط کیا ہے؟ چراغ سے، جلتے ہوئے چراغ سے بجھا ہوا چراغ دور رہے گا تو جلائے گا نہیں. ذرا قریب آ جا، قریب آ جا. بجھا ہوا چراغ جلنے والے چراغ سے قریب ہوگا. بس ایک سیکنڈ کی صحبت، منہ سے منہ لگائے گا، قریب ہوگا تو یہ جلنے والا چراغ اسے بھی جلا دے گا. شیخ بھی یہی کام کرتا ہے، شیخ بھی یہی کام کرتا ہے. بلاتا ہے مرید کو، ادھر آ جا، کان میں چپکے سے کچھ بات کہتا ہوں. اب یہ بجھا ہوا چراغ اس جلے ہوئے چراغ کے قریب آ گیا، اس کا کان اس کا منہ قریب ہوئے. سن لے راز یہ ہے، جب راز سنا تو کہہ اٹھا، جلووں سے محمد کے روشن میرا سینہ ہے، کعبہ ہے کلیجے میں اور دل میں مدینہ ہے. وہ بھی تھی میری منزل، یہ بھی ہے میری منزل، جب دل تھا مدینے میں اب دل میں مدینہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
اور دوسرا اعلان 4 تاریخ کو بنگار میں حلقہ ذکر ہے، وہاں پر بھی آپ تشریف لائیں۔ اور تیسرا اعلان ہے کہ 10 تاریخ کو بنگلور میں نیو گروپن پارلیا میں سرکار قبلہ کی تقریر ہوگی، وہاں پر بھی آپ تشریف لائیں اور حضور قبلہ کے بیانات سن کر اپنے دلوں کو ایمان سے جلا بخشیں۔ اور جو بیعت لینا چاہتے ہیں وہ قریب آ جائیں، جو بھی بیعت لینا چاہتے ہیں جلا بخشیں، اور جو بیعت لینا چاہتے ہیں وہ قریب آ جائیں۔ بیعت لینے والے حضرات سامنے آ جائیں، قریب آ جائیں۔ جگہ بنائی جگہ چھوڑو استغفر اللہ۔